السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس کیو کے اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے امریکی دباؤ کے بعد اپنی مصنوعات پر صفر ڈیوٹی کی پیشکش کی ہے۔ یاد رہے، ٹرمپ نے اگست میں بھارتی درآمدات پر 50% کسٹم ڈیوٹی عائد کی تھی، جسے بھارت نے غیر منصفانہ قرار دیا تھا۔ پیرس سے بڑی خبر ہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت یا فلسطینی زمین کے الحاق سے دو ریاستی حل کی کوششیں نہیں رک سکتی۔ میکرون اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 22 ستمبر کو نیو یارک میں دو ریاستی حل پر کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ فرانسیسی صدر نے کہا، مقصد ہے ایک مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی اور فلسطینی ریاست کے لیے وسیع تر عالمی حمایت۔ تل ابیب سے خبر ہے کہ اسرائیل نے نیا جاسوسی سیٹلائٹ اوفک 19 مدار میں بھیج دیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ لانچ دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ ہر وقت نگرانی میں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حالیہ لانچ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے بعد ہوا اور ایران پر حملوں کے لیے 12,000 سے زائد سیٹلائٹ تصاویر استعمال کی گئی۔ روس نے ایک ہی رات میں یوکرین پر 500 سے زائد ڈرون اور 2 درجن میزائل داغے، جس کا نشانہ شہری بنیادی ڈھانچہ اور توانائی کی تنصیبات بنی۔ یوکرینی حکام کے مطابق 5 افراد زخمی ہوئے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس سردیوں سے پہلے توانائی کے ڈھانچے کو تباہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جبکہ عالمی رہنما یوکرین کی سلامتی اور امن بات چیت کو تیز کرنے میں مصروف ہیں۔ پڑوسی ملک پاکستان کے کوئٹہ میں منگل کی شب خوفناک خودکش دھماکے میں کم از کم 14 افراد کی موت واقع ہوئی اور 35 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ سریاب کے علاقے شہوانی اسٹیڈیم کے قریب BNP ریلی کے اختتام پر ہوا۔ حکام کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حملے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی، جبکہ ریلی میں شریک تمام سیاسی رہنما محفوظ رہے۔ مدھیہ پردیش اندور کے سرکاری ہاسپٹل کے ICU میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ چوہوں کے حملے میں 2 نوزائیدہ بچے زخمی، جبکہ ایک کی جان چلی گئی۔ عوامی حلقوں نے ہاسپٹل انتظامیہ کی سنگین غفلت پر شدید غم و غصہ ظاہر کرتے ہوئے تحقیقات اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وجےواڑہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ٹریفک کانسٹیبل سرینواس نائک شراب کے نشے میں خاتون سے سڑک پر جھگڑ پڑا۔ بیچ بچاؤ کے لیے آئے کانسٹیبل کوٹیشور راؤ بھی لڑائی میں شامل ہو گئے۔ سڑک پر دونوں اہلکاروں کی قمیضیں پکڑ کر لڑنے کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس پر پولیس کمشنر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے دونوں کو معطل کر دیا۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں کھاد کے لیے خواتین کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہریپیٹا منڈل کے ایگریکلچر سینٹر پر یوریا حاصل کرنے کے لیے خواتین نے گیٹ اور دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ یہ مناظر علاقے میں کھاد کی شدید قلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے منیم ضلع میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ 4 سالہ لوہت آوارہ کتے کے کاٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ عوامی غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے کہ حکومت کی غفلت اور مؤثر اقدام نہ ہونے کی وجہ سے معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ شہری سوال کر رہے ہیں، آخر کب تک یہ خطرناک آوارہ کتے سڑکوں پر کھلے عام پھرتے رہیں گے؟ حیدرآباد میں ساؤتھ زون ٹاسک فورس کی بڑی کارروائی۔ چھتری ناکہ پولیس کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں غیر قانونی شراب فروخت کرنے والے 3 افراد گرفتار ہوئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 70 لیٹر سے زائد شراب برآمد ہوئی، جس کے مالیت تقریباً 50,000 روپے بتائی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف ایکسائز ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میٹرو ریل کی شاندار انسانی خدمت۔ منگل کی شب LB نگر سے پریڈ گراؤنڈ اور مادھو پور تک ڈونر کا دل اور پھیپھڑے کامیابی سے منتقل کیے گئے۔ میٹرو کی بروقت سہولت نے مریضوں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے انسانیت کی ایک مثال قائم کی ہے۔ حیدرآباد میں گنیش جلوس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کمشنر پولیس CV آنند نے چار مینار اور اطراف کے علاقوں کا معائنہ کرتے ہوئے سیکیورٹی، برقی اور بلدیہ انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ جلوس کے دوران عوام کو کوئی دشواری نہ ہو، جبکہ انتظامیہ نے امن و امان یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کا یقین دلایا۔
حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں پینے کے پانی کے غلط استعمال پر 2 افراد پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ ایک شخص کو گاڑی دھونے پر 10,000 روپے اور دوسرے کو پانی اوور فلو پر 5,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ MDH MWSSB اشوک ریڈی نے انتباہ دیا ہے کہ پینے کا پانی صرف استعمال کے لیے ہے، اس کے غلط استعمال پر سخت کارروائی ہوگی۔ تلنگانہ میں BRS پارٹی کے کارگزار صدر KTR کا الزام ہے کہ BJP اور کانگریس سابقہ CM KCR کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات تیار کر رہے ہیں۔ KTR نے کہا کہ دہلی میں دونوں جماعتیں حریف بن کر لڑتی ہیں مگر تلنگانہ میں ایک ساتھ گھومتی ہے اور ترقی کرتی ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے KCR اور ان کے خاندان پر سخت نشانہ لگایا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ لوٹے ہوئے پیسوں نے KCR کے خاندان کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ وہ فارم ہاؤس، بنگلوز TV چینلز اور اخبارات دے سکتے ہیں مگر سکون نہیں دے سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مردہ سانپ کو مارنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خاندان کے جھگڑوں میں نہ گھسیٹا جائے۔ یہ بیان انہوں نے بھدرادری کوٹا ضلع کے دمراچارلا میں اندرما الو کے ہاؤس وارمنگ پروگرام کے دوران دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔